مسلمانوں کو شریعت پر قائم رہنے کی تلقین جمعیت علماء ہند کے 2 روزہ اجلاس کا اختتام۔ عالمی شہرت یافتہ دیوبند میں جمعیت علماء ہند کے 2 روزہ اجلاس کے دوسرے اور آخری دن کئی اہم قراردادوں کو منظوری دی گئی۔ جمعیت کی قرارداد میں کہا گیا کہ یکساں سول کوڈ کسی قیمت پر منظور نہیں کیا جا سکتا۔ جمعیت کی قرارداد میں کہا گیا کہ یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنا اسلام میں مداخلت کے مترادف ہے۔ جمعیت نے کہا کہ یکساں سول کوڈ آئین کی بنیادی روح کے خلاف ہے۔ یہ قانون ہندوستان کے آئین کی دفعہ 25 میں دی گئی مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ جمعیت کے قائدین نے قرارداد منظور کرتے ہوئے کہا کہ مرکز میں برسر اقتدار جماعت کے لیڈر پرسن اللہ کو ختم کرنے کی منشے سے یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر نے کہا کہ ملک میں منفی سیاست کے لیے موقع کی تلاش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ملک کے امن اور بھائی چارے کو نقصان ہوگا۔ جمعیت کے اجلاس میں گیان واپی مسجد اور متھرا کی شاہی عیدگاہ کے تعلق سے بھی قرارداد منظور کی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ جمعیت علماء ہند اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو بتا دینا چاہتی ہے کہ تاریخ کے اختلافات کو بار بار زندہ کرنا ملک میں امن اور بھائی چارے کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ خود سپریم نے بابری مسجد فیصلے میں عبادت گاہ قانون 1991 کی دفعہ 42 کو آئین کے بنیادی ڈھانچے کی اصل روح بتایا ہے، لہذا گڑھے مردے اکھاڑنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جمعیت نے کہا کہ مسلم پرسنل لا مثلاً شادی، طلاق، خلا، وراثت وغیرہ کے اصولوں کسی سماج، گروپ یا فرد کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے مذہبی احکامات کا حصہ ہیں جو قرآن پاک اور احادیث سے لیے گئے ہیں۔ ان میں کسی طرح کی تبدیلی یا کسی کو ان پر عمل کرنے سے روکنا اسلام میں واضح مداخلت اور ہندوستان کے آئین کی دفعہ 25 میں دی گئی گارنٹی کے خلاف ہے۔ جمعیت کے قائدین نے کہا کہ اگر کوئی حکومت یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی غلطی کرتی ہے تو مسلمان اور دیگر کئی طبقات اس سنگین ناانصافی کو قبول نہیں کریں گے اور آئینی حدود میں رہ کر اس کے خلاف ہر ممکن اقدام اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ قرارداد میں مسلمانوں کو بھی تاکید کی گئی کہ اس موقع پر جمعیت علماء ہند تمام مسلمانوں پر یہ واضح کرنا ضروری سمجھتی ہے کہ شریعت میں مداخلت اسی وقت ہوتی ہے جب مسلمان خود شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ اگر مسلمان شریعت کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو کوئی قانون انہیں شریعت پر عمل کرنے سے نہیں روک پائے گا۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی شریعت پر قائم رہیں، کسی بھی صورت میں مایوس نہ ہوں۔ تو اس تجویز سے متعلق، یونیفارم سول کوڈ کی تجویز سے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں، قانون کوئی بن جائے، اگر مسلمان شریعت پر چلنے کا عزم کر لے تو کوئی قانون اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ یہ میں منفی بات نہیں کہہ رہا، کیونکہ یہ اس کو کہہ دے گا یہ بڑا زہر اگلا ہے، قانون کے خلاف بول رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طلاق دینے کا طریقہ، اگر مسلمان تیار ہو جائے کہ وہ طلاق نہیں دے گا۔ آج صبح میں بیٹھا تھا جنوب کے نمائندوں کے ساتھ ہمارے، میں عرض کر رہا تھا ان سے کہ نکاح ہونے سے پہلے بچیوں اور بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، اور نکاح اس کا ہوگا ہی نہیں جس کے پاس جس نے تربیت نہ لی ہو اور تربیت کا سرٹیفکیٹ نہ ہو، چاہے اس میں دیر لگے۔ ان کو سمجھایا جائے کہ طلاق کا استعمال کس موقع پہ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں لو جی تم تو طلاق دے ہی نہیں سکتے، تو ہم کہتے ہیں ہاں تمہارے قانون کے حساب سے ہم طلاق نہیں دے سکتے، شریعت کے حساب سے ہم جیسے دے سکتے ہیں صحیح کر کے وہ ہم دیں گے، اور اگر دونوں قبول کریں گے تو اس کا راستہ کون روکے گا؟ کوئی روک سکتا ہے اس کا راستہ؟ تو ہمیں شریعت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے آخری صدارتی خطاب میں کہا کہ اگر اس ملک کی حفاظت کے لیے ہماری جان بھی جائے گی تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔
انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ ملک کے لیے ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اسے ضرور نبھائیں گے۔ اگر انہیں ہماری شناخت اور وطن سے ہماری محبت برداشت نہیں ہے تو وہ کہیں اور چلے جائیں۔ ہم تمہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈرانے کی نہیں کر رہے۔ تم ڈراتے ہو، ہم صرف بتا رہے ہیں کہ ڈرانا بند کر دو، اپنوں کو بھی ڈرانا بند کر دو، اور جن کو تم غیر سمجھتے ہو ان کو بھی ڈرانا بند کر دو۔ اور ہم غیر نہیں ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، ملک ہمارا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ ہمارا ملک ہے، اور جو ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کے لیے وہ ہم نبھائیں گے ہر حال میں انشاءاللہ۔ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اس کو۔ ہمارا مذہب الگ ہے ضرور، ہمارا لباس الگ ہے، ہماری تہذیب بھی الگ ہے، ہمارے کھانے پینے کا طریقہ بھی الگ ہے، اور تم کو اگر برداشت نہیں ہے ہمارا مذہب تو تم کہیں اور چلے جاؤ۔ بھیجنا نہیں ہے کسی کو، بھیجنا نہیں ہے کسی کو، کیونکہ وہ ذرا سی بات پہ کہتے ہیں نا پاکستان چلے جاؤ۔ بھیا تمہیں موقع نہیں ملا تھا پاکستان جانے کا، ہمیں موقع ملا تھا، ہم نے ریجیکٹ کیا ہے اسے پاکستان جانے کا، اس لیے ہم نہیں جائیں گے۔ جس کو بھیجنے کا شوق ہے وہ چلا جائے۔ حضرت معافی چاہتا ہوں، میں اس طرح بولنا نہیں چاہتا، پسند بھی نہیں کرتا اس طرح بولنے میں، مناسب بھی نہیں سمجھتا۔ کسی کو جواب دینا، یہ بیوقوف لوگ ہیں وہ جن کو جواب دے رہے ہیں، وہ ویسے بھی مائنورٹی میں ہے۔ جو لوگ نفرت کا بازار گرم کر رہے ہیں اصل میں وہ مائنورٹی میں ہے، ہم آلریڈی میجورٹی میں ہیں، اس کو پہچان لینا ہے، اور ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک میں انصاف کے لیے، برابری کے لیے، برابری کے حقوق کے لیے جو قربانی دینی ہوگی انشاءاللہ جمعیت علماء ہمیشہ دیتی رہی ہے، ملک کے مسلمان دیتے رہے، پہلے بھی دیتے رہے، اس وقت بھی دیں گے اور آگے بھی دیتے رہیں گے۔